سید حسنین علی گیلانی، برلن، جرمنی۔ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ ولی کے حق میں غلو کرنا کیسا ہے؟ جیسے پیروں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے، چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اپنے موقف سے بھی آگاہ فرمائیں کہ آپ کے ہاں کیسے دیکھا جا رہا ہے ان معلومات کو۔ شریعت جو ہے وہ دین کا قانون ہے، شریعت جو ہے دین کا قانون ہے، اور جو طریقت ہے وہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور یہ راستہ شروع ہوتا ہے انسان کے قلب سے، قلب سے شروع ہوتا ہے یہ راستہ، اور یہ لطیفہ انا تک جاتا ہے، دیدار الہی تک۔ شریعت قانون ہے، طریقت راستہ ہے۔ آپ کو راستے کے اوپر بالکل صحیح صحیح چلتے رہنے کے لیے، تاکہ کوئی ڈاکو، راہزن آپ کا خرمن ایمان ضائع نہ کر دے، قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا طریقت کے ساتھ ساتھ شریعت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ولی کے حق میں غلو کرنا کیسا ہے؟ ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ صرف ولی کے حق میں نہیں، ہم کسی نبی کے حق میں بھی غلو کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ نے جس کو جو مقام، جو مرتبہ دیا ہے، آپ اس سے تجاوز کیوں کر سکتے ہیں؟ خواہ وہ مقام اللہ نے کسی فقیر کو دیا ہو، کسی ولی کو دیا ہو، کسی نبی کو دیا ہو، کسی رسول کو دیا ہو، جو اللہ نے عطا کیا ہے، جتنا عطا کیا ہے، آپ وہیں تک بیان کریں۔ ہم غلو کے قائل نہیں ہیں، نہ ولایت میں، نہ نبوت و رسالت میں۔ اچھا، اب جیسے پیروں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے، یہاں پر جو ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جیسے ایک بزرگ گزرے ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس دو آدمی آئے بیعت ہونے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ بیعت کرنے کے لیے آئے ہو، چلو پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ تو ان میں سے ایک تو لا حول ولا قوت کہہ کے اٹھ گیا، چلا گیا کہ میں تو تمہیں اللہ کا ولی سمجھ کے آیا تھا، تم تو کافر ہو۔ تو جب وہ چلا گیا تو ابو بکر شبلی نے اس جو آدمی بیٹھا رہ گیا تھا اس کو کہا کہ چلو تم بھی توبہ طائب ہو کر کے اب صحیح والا کلمہ پڑھو، اور وہ جو میں نے کلمہ پڑھا تھا وہ اس کو بھگانے کے لیے پڑھا تھا۔ تو اب کچھ ایسی ہستیاں جن کی ولایت مسلم تھی، انہوں نے اکا دکا واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جب انہوں نے غیر مستحق لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے، کہ جن کے نصیبے میں ایمان نہیں تھا، ان سے جان چھڑانے کے لیے اس طرح کے کلمات کہلوائے، اور بعد میں اپنے باقی مریدین کو کہا کہ توبہ طائب کر لو۔ تو اکا دکا واقعات ایسے ہوئے ہیں، اور اس نیت سے کہ انہوں نے ان کو بھگانا تھا۔ میری نظر میں ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل معیوب ہے۔ کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے، کیونکہ یہ نازک معاملہ ہے نا۔ اگر وہ اتنے بڑے ولی ہو کر کے ایسا کوئی واقعہ کریں گے تو لوگ صرف اتنا ہی سنیں گے، جی انہوں نے ابو بکر شبلی رسول اللہ کہلوایا تھا۔ تو جو بعد میں آنے والے ڈبہ پیر ہوں گے، جن کی لائن لگی ہوئی ہے، لاکھوں میں کروڑوں میں پاکستان میں موجود ہیں، وہ سب اپنے نام کے کلمے پڑھوائیں گے۔ تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے احتیاط نہیں کی۔ حیرت کی بات ہے کہ ان کے جو مرشد ہیں وہ تو شریعت کے اندر بہت سخت تھے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔
جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہی ہیں جنہوں نے منصور حلاج پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ شریعت کی پاسداری میں کس قدر متحرک تھے. لیکن ابو بکر شبلی نے ایک ایسے آدمی کو بھگانے کے لیے، متنفر کرنے کے لیے کہ یہ میرا پیچھا چھوڑ دے، اس کے نصیبے میں ایمان نہیں ہے، اس طرح کا راستہ اختیار کیا. لیکن یہ اکا دکا واقعہ ایسا ہوا ہے، لیکن یہ غلط ہے. اچھا، اب ان کا اور اللہ کا بیچ میں معاملہ ہے، کیونکہ وہ ولی تھے نا بھائی. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ولی تھے، ٹھیک ہے نا. وہ تو وہاں سے بچ جائیں گے، انما الاعمال بالنیات. وہ تو کہہ دیں گے جی میرا نیت تو یہ تھی کہ بندے کو بھگانا ہے لہذا وہ تو بری الذمہ ہو گئے. لیکن ان کو دیکھ کر بہت سے لوگ اگر اس کو اپنا لیں گے تو ان کی گمراہی کا کون ذمہ دار ہوگا؟ لہٰذا میرا ذاتی خیال یہ ہے، آپ اگر اس کو گستاخی سمجھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، کہ جو اولیاء کرام گزرے ہیں اس طرح کے جنہوں نے یہ واقعات جن سے یہ منسوب کیے گئے ہیں، ان کو اس معاملے میں بہت احتیاط کر لینی چاہیے تھی، احتیاط کی ضرورت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ابو بکر شبلی کا یہ جو فعل ہے یہ معیوب ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، باوجود اس کے کہ میرا ایمان ہے کہ وہ ولی اللہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن یہ چیز جو ہے وہ دین میں فتنے کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے اس کام سے ان کو احتراز کرنا چاہیے تھا. میں نے اپنا موقف بھی بتا دیا ہے آپ کے سامنے، جو حق سمجھا ہے میں نے وہ کہہ دیا ہے. اب اس سے یہ مراد نہ لیں کہ میں نے کسی ولی کی بارگاہ میں مخالفت کی ہے، مخالفت نہیں کی ہے، میں نے طریقہ جمہور کو فوقیت دی ہے. طریقہ جمہور یعنی جتنے بھی ایسے صالحین اور یعنی اولیاء فقراء جو آئے ہیں، جیسے داتا علی حجویری ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دیگر کئی کامل ذات ہستیاں، انہوں نے ہر معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے. ایسا کوئی جملہ بیان نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے کوئی فتنہ پھیل سکے امت میں. اب جس طرح بلے شاہ نے کہا، نچ نچ کے یار منا لے پاویں کنجری بننا پہ جاوے، نہ میں پنج نمازاں نیتی نہ تسبہ کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں جا بخشایا. اس طرح کی باتیں انہوں نے کہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ بلے شاہ ایک جو ہے ولی کامل بھی تھے، لیکن یہ باتیں بھی کی. پھر ہم کو لال شہباز قلندر کا بھی پتہ ہے کہ بہت بڑی ہستی ہے، 7 شریف میں لال شہباز قلندر، کون نہیں جانتا ان کو. لیکن انہوں نے دھمال کرایا، ان کے مزار کے اوپر لوگ دھمال کرتے. دھمال کرانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دل کی دھڑکنیں ابھریں، پھر اس کے ساتھ وہ اللہ اللہ ملائیں. اسی طرح کچھ اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مریدوں کو ذکر قلب کی مشق کرانے کے لیے کہا کہ دیواریں بناؤ. اب وہ دیواریں بنائیں گے، محنت کا کام ہے، دل کی دھڑکنیں ابھریں گی. دیوار بن جاتی تو کہتے دیوار گرا دو، اب اس کو چھوڑو، اب دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ. بلے شاہ کے مرشد نے ان کو نچایا، خوب ناچے گا، دل کی دھڑکنیں ابھریں گی، ان کو اللہ اللہ میں ملائیں گے. تو سرکار گوھر شاہی نے بھی لوگوں کو جب ذکر قلب کی بابت بیان کیا تو مشق کے لیے حوالے یہ سارے دیے کہ کسی نے نچایا، کسی نے دیواریں بنوائیں، کسی نے دھمال کرایا، لیکن یہ ساری چیزیں معیوب ہیں. ہم یہ طریقہ تم کو نہیں بتائیں گے، ہم تم کو کوئی اچھا طریقہ بتائیں گے. یہ جو حلقہ ذکر ہوتے ہیں جہاں بیٹھ کے لوگ ضربے لگاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ سنت رسول بھی ہے اور یہ معیوب بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ راستہ اختیار کر لو دل کی دھڑکنوں کو ابھارنے کا. تو سیدنا گوھر شاہی کا ہر عمل ایسا ہے جو شریعت کی مطابقت میں ہے. سرکار گوھر شاہی کے کسی عمل سے شائبہ تک نہیں ہوگا کسی کو کہ بھئی اس سے دین میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اچھا، اب چونکہ سرکار گوھر شاہی نے ایک ہائی سٹینڈرڈ مینٹین کر کے رکھا ہے، تو اسی سٹینڈرڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ابھی بات کہی ہے کہ ابو بکر شبلی کو ایک کامل ذات ہونے کے ناطے اس طرح کے کلمات ادا نہیں کرنے چاہیے تھے. ہو سکتا ہے کہ اس سے دین کے اندر کوئی رخنہ پیدا ہو،
لوگ جو ہے اس کا غلط مطلب نکال لیں. آپ نے تو لوگوں کو توبہ طائب کرا لی، لیکن کچھ لوگ تو اب یہی سمجھیں گے نا بھائی انہوں نے کلمہ پڑھا لیا تھا. تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اب جیسے باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ تھے، باعث بستامی، ان کو اپنے اوپر اختیار نہیں تھا. وہ اکثر نماز کے دوران کہتے تھے کہ ماں اعظم شانی سبحانی، ماں اعظم شانی میری شان سب سے بلند ہے. یہ وہی جملہ ہے انا الحق والا. کبھی وہ جمعے کے خطبے میں مولوی صاحب کی مسجد میں نماز کے لیے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا، وہ اپنی خاص کیفیت میں کہہ جاتے کہ نہیں میرا جھنڈا ان سے بھی اونچا ہوگا. اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. لیکن ان واقعات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس ولی کے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں نا، وہ استقامت میں کمزور تھا. کیونکہ کسی بہت ہی بڑی ذات کا جو ہے ایک قول ہے کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ یہ جو استقامت ہے یہ کرامت سے بڑی چیز ہے. الاستقامہ فوق الکرامہ. اب ان کے زبان سے نکل گیا. لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت حالت صحف میں رہے. ایک تو حالت سکر ہوتی ہے نا، اب یہ حالت سکر ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اچانک بیٹھے بیٹھے کہ جی میرا جھنڈا ان سے بھی اونچا. یہ حالت سکر ہے، یعنی یہ اللہ کے عشق کا نشے میں مبتلا ہیں. جس طرح قرآن مجید میں آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ اس کی جو باطنی تشریح ہے وہ یہی ہے کہ جب تم اللہ کی تجلیات میں شیشہ عقل تمہارا ناکارہ ہو جائے اس لمحے، تو اس وقت نماز نہیں پڑھنا. یعنی جب تجلیات کا نزول ہو رہا ہے اور شیشہ عقل دھندلا ہے، بھائی اگر ٹوٹ جائے تو آپ مجذوب ہو جائیں گے. ایک عارضی طور پر دھندلاہٹ آ جاتی ہے شیشہ عقل پر، اس سے حالت سکر پیدا ہوتی ہے. اور جب حالت سکر میں ہو تو اس وقت نماز کی ممانعت ہے صوفیوں پر بھی. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم حالت سکر میں ہو تو پھر نماز نہیں، پتہ نہیں کیا بول دو گے تم. اب جس طرح وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے باعث بستامی، وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور پاک کا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا. وہ کھڑے ہو گئے، جی کس نے کہا؟ میرا جھنڈا سب سے اوپر. اب یہ حالت سکر ہے نا. اچھا ابھی نماز شروع نہیں کی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. تو ہو سکتا ہے ابو بکر شبلی کے اوپر بھی اس وقت جو ہے شاید حالت سکر ہی ہو، کیونکہ یہ جو ہے نور کا بھی نشہ ہوتا ہے. جیسے گیہوں کا نشہ ہوتا ہے اسی طرح نور کا بھی نشہ ہوتا ہے. بھائی کچھ لوگ روٹی کھا کے ان کو کوکی چڑھ جاتی ہے نہیں. جس طرح ہمارے مظہر بھائی تھے، امریکہ گیا پہلی دفعہ تو ان کے ساتھ الاباما جانا ہوا. الاباما گئے ورجینیا سے، میں اور مظہر بھائی اکیلے. چلتے رہے، بیچ میں رک گئے سروسز کے اوپر، اور جو ہے وہ شومئی قسمت کہ انہوں نے وہاں سے جو ہے کھانا کھا لیا. میں نے سوچا کھانا کھا کے ہم نکل جائیں گے آگے. انہوں نے کھانا کھا لیا، میں ابھی کھائے رہا ہوں، یہ کھایا انہوں نے، گاڑی میں جا کے لیٹ گئے، سو گئے. میں نے کہا مظہر بھائی جانا ہے آگے؟ کہتے نہیں ہمیں نہیں پتا. تو یہ کھانا کھا کے کہیں بھی جا رہے ہوں سو جاتے تھے. یعنی ان کی یہ بات اتنی زیادہ یعنی بے قابو ہو گئی کہ سرکار بھی ان کو یہ کہہ کے جو ہے نا چھیڑنے لگے کہ یار یہ اس کو گاڑی نہیں چلانے دینا، یہ گاڑی چلاتے چلاتے سو جائے گا. تو یہ کوکی چڑھتی ہے گیہوں کی. اسی طرح اللہ کے عشق کا بھی نشہ ہوتا ہے. وہ جو اصحاب صفا تھے
جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبر نفسک، یعنی اپنے نفس کو ان کے درمیان بیٹھنے کا پابند بنا لیں۔ وہ وہی لوگ تھے جو اللہ کے عشق کے نشے میں دھت تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، گھر بار چھوڑ کے اس چبوترے پر مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے، نہ نہاتے نہ دھوتے، کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ انہی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذکر اللہ ذکرًا کثیرا حتی یقول المجنون، کہ اتنی شدت اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ منافق تمہیں دیکھ کے کہیں کہ دیکھو ریاکار ہے۔ وہ وہی لوگ تھے، کس میں تھے وہ؟ حالت سکر میں تھے، ان کے بال مٹی میں اٹے ہوئے، پسینے کی بو آ رہی، سمجھے، گندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یعنی تبلیغ کے اندر جو ہے ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا کہ یہ جو ہے رکھنا پڑ رہا ہے کہ جو قریش کے جو یعنی امراء ہیں، قریش کے جو امیر لوگ ہیں، وہ یہ بہانہ بنانے لگے کہ یا رسول اللہ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کی باتیں سنیں آپ سے، لیکن آپ نے گندے مندے لوگوں کو اپنے پاس بٹھایا ہوا، اب ہم کیسے آئیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب جیسے قرآن مجید نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں حریص واقع ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر لیں، یہ حضور کا شوق رہا۔ جس طرح اب ہمارے لوگ ہیں یہ بس یہی دیکھتے رہتے ہیں آج کتنے ویوز ہوئے، یعنی یوٹیوب پر کتنے ویوز زیادہ سے زیادہ ہوں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اسلام قبول کر لیں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایسا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ادھر ادھر ہو جائیں، وہ آ جائیں گے ان سے بات کرنے۔ تو آیت نازل ہو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ یا رسول اللہ اپنے نفس کو صابر بنا لیں، انہی کے پاس بیٹھیں، دن رات یہ تیرے رب کو پکارتے ہیں، اور یریدون وجہ، اور یہ تو تیرے چہرے کو دیکھنے کے مشتاق ہیں، تیری نظر کرم کے طالب رہتے ہیں ہر وقت کہ تو ان پر نظر فرمائے، تیرے چہرے کی راہ تکتے رہتے ہیں۔ تو ان کو جدا نہ کرنا ان قریش کے امراء کی خاطر کہ جنہوں نے اپنی حیات الدنیا، اپنی زینت، یعنی اچھے کپڑے اور پرفیوم لگا کر کے پھر رہے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ سارا توفن بھرا ہوا ہے باطن میں، کفر کا، شرک کا۔ تو یہی وہی لوگ تھے جو اللہ کے عشق میں دیوانے ہو گئے تھے۔ یہ بھی ایک مقام ہے، لیکن یہ صرف ذکر ہی کرتے تھے، مولوی جو ہے اس کی تشریح بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ صرف ذکر کرتے تھے، صرف ذکر کرتے تھے۔ نماز بھی ہو رہی ہوتی تھی، چبوترے بیٹھ کے ذکر ہی کرتے رہتے تھے، اور آتے جاتے ہوئے مختلف صحابہ کرام جو ہے، شروع میں تو لوگوں نے کہا ان کو کہ یہ ہے وہ ہے، اس کے بعد جو ہے نا جب دیکھا کہ بھئی حضور خود آ کر بیٹھتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کے جا کے ان کے پاس بیٹھے تو یہ وہ لوگ تھے جو حالت سکر میں تھے۔ حالت سکر بری نہیں ہے، لیکن وہاں حدیث میں لکھا ہے کہ مومن کا کسی ایک مقام پر ٹھہر جانا حرام ہے، لیکن اگر وہ مقام جس پر وہ ٹھہر گئے ہیں اللہ نے ان کا مقام وہیں تک محدود کر دیا ہے، پھر حرام نہیں ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.